میں جب سورہ یاسین یا سورہ ملک پڑھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے میرے آس پاس کوئی گھوم رہا ہے، پھر مجھے بڑی فکر ہوتی ہے اور مجھے وسوسے آنے لگتے ہیں، پھر میں بند کر کے قرآن کو رکھ دیتی ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ یہ جو صورتیں عام طور سے عورتیں پڑھتی ہیں نا، سورہ ملک، سورہ یاسین وغیرہ، ان کے وظیفے میں ہوتی ہے کہ وہ روزانہ سورہ ملک، سورہ یاسین، سورہ بقرہ کی آخری آیات یا اور کوئی قرآنی صورتیں وغیرہ پڑھنے کی جو عادی ہوتی ہیں، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ انہیں روزانہ پڑھنا ہے، ان کے ورد میں ہوتی ہیں۔ تو جب وہ پڑھتی ہیں تو ان کے ساتھ ہوتا کیا، یہ میں آپ کو حدیث اور قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک صحابی گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے رات کے ٹائم۔ تو وہ قرآن پڑھتے پڑھتے انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کے گھر میں سامنے بندھی ہوئی ایک گھوڑی تھی، تو وہ ہنہنانے لگی، بڑی تیز تیز چیخنے لگی۔ تو انہوں نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو وہ ہنہنا رہی تھی، تو ان کی نگاہ آسمان پر پڑی، تو آسمان سے کچھ چیزیں چراغ ٹائپ جیسے ہوتے ہیں نا، قندیل میں چراغ جیسے ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ چیزیں آسمان سے زمین کی طرف اتر رہی تھیں، ان کے گھر میں ان کے پاس آ رہی تھیں۔ تو بہرحال کچھ نہیں، یہ پھر قرآن پڑھنے لگے۔ تو انہوں نے پھر شروع کیا، ان کا گھوڑا جو تھا وہ پھر ہنہنانے لگا۔ انہوں نے پھر آسمان کی طرف دیکھا تو وہ چیزیں اور قریب آ گئیں، پھر وہ چیزیں اور قریب آ گئیں، ان کا گھوڑا ہنہناتا رہا۔ تو بہرحال انہوں نے آخر میں قرآن بند کر کے رکھ دیا اور یہ سو گئے صحابی۔ اگلا دن جب آیا تو یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رات قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے ایک عجیب حالت دیکھی کہ ہمارے گھر میں جو گھوڑی تھی وہ ہنہنانے لگی، اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ کچھ چیزیں آسمان سے میرے پاس آ رہی ہیں، اور وہ قریب آتی چلی گئیں، قریب آتی چلی گئیں، حالانکہ میرے بہت قریب ہو گئیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، وہ جو آسمان سے چیزیں آ رہی تھیں وہ فرشتے تھے۔ تو جب بھی کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جو گھوڑی تمہارے یہاں ہنہنا رہی تھی وہ ان فرشتوں کو دیکھ کر ہنہنا رہی تھی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم قرآن پڑھتے رہتے، قرآن پڑھنا بند نہ کرتے، تو وہ قریب تھا کہ وہ فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کرتے۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں آسمان کے فرشتے اس گھر کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں کچھ بھی قرآن نہیں وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے آسمان کے فرشتے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو وہ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، تو فرشتے آ کر اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کو مخاطب کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس میں گھبرانے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، وہ ہے ہی ایسی چیز، اس میں اتنا پاور ہے کہ فرشتے فوراً آ جاتے ہیں اور فرشتے آ کر اس کے قرآن کو سننے لگتے ہیں۔ تو اسی کے لیے قرآن پڑھنے کے جو اصول بتائے گئے ہیں، جو ضابطے بتائے گئے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور سے انسان وضو وغیرہ تو کر ہی لیتا ہے، لیکن جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو یہ خیال کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سناؤ کیسا پڑھتے ہو۔ تو جب اتنی اچھی طرح سے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا نا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ہلکی آواز میں پڑھیے تاکہ ہمارے کان ہماری آواز کو سن سکیں، سماعت کر سکیں۔ تو آپ مکمل خشوع خضوع کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فرشتے آپ کے قریب آئیں گے، اور وہ فرشتے جب آپ کے پاس آئیں گے تو وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔